اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، آپ سب کی خدمت میں سید شہریار داؤد کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ موجود ہیں اس وقت اپنے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ میں۔ ویورز اینڈ لسنرز، کچھ دنوں پہلے میں نے نماز استخارہ کے بارے میں کچھ اپنی گزارشات پیش کی تھیں اور آپ کو طریقہ کار بتایا تھا کہ استخارہ کرنا ہو تو خود کریں، برائے مہربانی کسی کے پاس نہ جائیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو استخارے کا طریقہ بتایا اس کے مطابق نماز استخارہ اور دعا استخارہ پڑھ کے اپنا استخارہ کر کے اپنے دینی دنیاوی معاملات میں اللہ عز و جل سے ہم مشورہ حاصل کر لیں۔ اسی طرح آج میں انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب دور پر فتن ہو جائے گا، یعنی فتنہ فساد ہر طرف جاری ہوگا، اس وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت مبارکہ ہمیں کئی ڈھیروں ثواب دلا سکتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ یقین کامل کے ساتھ، محبت اور اخلاص کے ساتھ ہم وہ سنت ادا کریں۔ تو آئیے، میں آج آپ کے سامنے ایک نماز کا ایک اور طریقہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے صلاۃ الحاجات۔ یعنی ہمیں جب دنیا میں کسی سے کوئی کام پڑ جائے تو ہمیں پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر میں جاب کے لیے جا رہا ہوں، میرا آج انٹرویو ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی۔ ہم کوئی بھی جائز کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے ہم رشتے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے ہم کوئی کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں، چاہے ہم کسی سے کوئی مدد مانگنے جا رہے ہیں، لیکن یہ یاد بھی رکھیے گا، مدد جب ہم کسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں جو فاعل حقیقی، یعنی جو اصلی مددگار ہے، اصل حقیقی جو حاجت روا ہے، حقیقی جو مشکل کشا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ اس کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پھر مومنین ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو کسی سے مدد طلب کر لینا، یاد رکھیے گا، کبھی شرک نہیں ہوا کرتا، بلکہ یہ حقیقت میں ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی عطا سے جو اس شخص کے پاس وہ اختیار ہے، جیسے کوئی باس ہے، کوئی مالک ہے کسی کمپنی کا، یا کسی بھی چیز میں وہ حاکم ہے، تو اللہ کی عطا سے ہی ہے۔ اگر ہم اس سے مانگیں گے تو یہ شرک نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ یہ بعض لوگ بیچارے کم علم لوگ ہوتے ہیں، بات پہ او جی یہ شرک کر دیا، او جی تم نے یہ بہت بڑا گناہ کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سوال ایسے بات کرنے والے کو سوچنا چاہیے۔ آئیے میں یہاں پر آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت پر شرک کا کچھ خوف نہیں، مجھے اپنے بعد اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں، مجھے خوف ہے تو اس بات کا کہ میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جائیں گے۔ یہ ہے اصل مصیبت، یہ ہے اصل پریشانی کہ جو آقا علیہ السلام نے ہمیں انٹیمیٹ فرما دی کہ تم نے، مجھے پتہ ہے شرک نہیں کرو گے، لیکن خدا کے لیے ایک دوسرے سے حسد بھی مت کرنا، خدا کے لیے دنیا کو بڑی چیز مت سمجھنا، کیونکہ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اگر اللہ عز و جل کی نظر میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ایک پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو کسی کافر کو، غیر مسلم کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ اللہ بے نیاز ہے۔ تو میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ جب ہمیں کوئی حاجت پیش آ جائے، جب ہمیں کوئی ضرورت پیش آ جائے، جب ہم کسی کام کے لیے، کسی جائز شرعی حاجت کے لیے جب ہم کسی کے پاس جا رہے ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ کچھ اس کی تفصیلات عرض کر دوں۔ ذرا غور سے سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب تم کو اللہ تعالی یا کسی انسان سے حاجت
اور ضرورت ہو تو یہ پوری کرنے کے لیے، وہ اپنی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھو، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو اور رسول اللہ علیہ السلام پر درود بھیجو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہاری ضرورت ضرور پوری ہو جائے گی۔ ابن ماجہ شریف میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک العظیم، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے، جو بردبار بزرگ ہے۔ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بڑے عرش کا مالک ہے، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کے اسباب کو مانگتا ہوں اور تیری بخشش کی ضروریات کو اور غنیمت کو ہر نیکی سے اور سلامتی کو ہر ایک گناہ سے مت چھوڑ میرے کسی گناہ کو مگر تو اس کو معاف کر دے، اور نہ کسی فکر کو مگر تو اس کو دور کر دے، اور نہ کسی ایسی حاجت کو جو تیری مرضی کے موافق ہو مگر تو اے ارحم الراحمین اس کو پوری کر دے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ کے پھر بندہ اس جگہ جائے جہاں وہ جا رہا ہے، جہاں پر اس نے جو ہے اپنی وہ مشکل یا وہ جو حاجت کرنی ہے پوری کرنی ہے، وہ اس کے لیے جائے اور جا کر کے اپنا سوال وہاں کرے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو ضرور بھی ضرور اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو ہے نا اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے، فون کالز آ جاتی ہیں، حضرت صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، میری یہ نوکری ہو جائے، میں نے یہ کام شروع کیا ہے، میرا کنٹینر کلیئر ہو جائے، میری فائل آگے فارورڈ ہو جائے، میں نے یہ کام شروع کیا ہے، میرا یہ کام مکمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وظیفہ کرنا چاہیے، انکار نہیں کرتا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری ہمیں طریقہ بتلا دیا۔ کیا طریقہ بتلا دیا؟ کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو، کسی کے پاس جا رہے ہو کسی کام کے لیے، آج کس کو کس سے کام نہیں پڑتا؟ آج ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے کام پڑتا ہے، تو کیا ہمیں اس کام کو نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، جائز کام ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ کس طرح؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے یہ کیا کرو کہ 2 رکعت نفل حاجت صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد اس بندے کے پاس جایا کرو تاکہ تمہارا کام اللہ عز و جل پورا فرما دے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ عز و جل پر یقین کامل رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر آج ہم اللہ عز و جل کی طرف اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ہم ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگیں گے، یہاں پہ بھی ہمیں دعا بتائی نا، دعائے حاجات بتائی ہمیں، تو جب تک ہم یہ دعا نہیں مانگیں گے میں سمجھتا ہوں کہ کام ہونا پھر مشکل ہے۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہم جب رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق جب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو چلیں ایک بہت پیارا واقعہ سناتا ہوں۔ بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ خاتون تھی۔ ایک دن بالکل مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ان کے دروازے پر کسی نے آواز لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پر جو ہمیں کچھ دے؟ آپ نے اپنی ملازمہ کو بلایا، خادمہ کو بلایا، فرمایا کیا ہے؟ ملازمہ نے کہا جی 2 روٹیاں۔ فرمایا اچھا دے دو، اس سوال کرنے والے کو دے دو۔ سوال کرنے والے کو دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد مغرب کی اذان ہوئی، آپ نے افطار کرنے کے لیے کہا کچھ لے آؤ، کہا جی اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا وہ ملازمہ بھی بیچاری روزے سے تھی، آپ بھی روزے سے تھی، مغرب مطلب نفلی روزہ تھا، تو آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، پانی سے افطار کیا، نماز مغرب پڑھی اور ذکر اذکار کرنے لگی ہوں، بیٹھی ہیں جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو آپ نے جو ہے ملازمہ سے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کون ہے۔ ملازمہ گئی تو ملازمہ گئی اور جا کر کے واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا کہ جی
یہ برابر والی خاتون نے جو ہے نا، کسی خاتون نے ہمیں یہ تحفہ بھیجا ہے. فرمایا کھولو، کھولا تو اس میں روٹیاں تھیں. فرمایا گنی 1 2 3 4 19 روٹیاں. آپ نے فرمایا یہ ہمارے لیے تحفہ نہیں آیا، یہ واپس کر دو. پھر کیا ہوا؟ 19 روٹیاں جب واپس کیں اس ملازمہ نے، اس کے بعد کیا ہوا یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں اس مختصر سے وقفے کے بعد. کہیں مت جائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پیارے پروگرام، پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ میں. بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا واقعہ عرض کر رہا تھا کہ جب انہوں نے اللہ عز و جل کی راہ میں 2 روٹیاں خیرات کر دیں تو پھر انتظار کے بعد ایک طباق آیا. طباق کہتے ہیں کیا، وہ چھابا کہتے ہیں، یا روٹیوں کا رکھنے والی جگہ. جب آپ نے وہ روٹیاں گنوائیں تو وہ 19 تھیں. آپ نے فرمایا یہ ہماری نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں، واپس کر دو. جب ان کی ملازمہ نے واپس کیا تو پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے وہ روٹیاں آئیں. پھر ان کو گنا گیا تو وہ 19 تھیں. ان کو بتایا گیا جی بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا یہ آپ ہی کے لیے روٹیاں آئی ہیں. آپ نے فرمایا میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ میرے لیے روٹیاں ہیں؟ ملازمہ نے کہا بی بی مجھے ابھی یہ جو لڑکی لائی ہے نا، یہ جو ملازمہ لائی ہے سیٹھانی کی، وہ کہتی ہے کہ میری مالکہ نے کہا ہے کہ بی بی صاحبہ نے اگر یہ روٹیاں قبول کر لیں تو وہ مجھے آزاد کر دے گی، میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں گی، خدا کے لیے روٹیاں قبول کر لیں. بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہے کہ میں کیسے قبول کر لوں؟ دیکھو میں نے اللہ کی راہ میں دی 2 روٹیاں. اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی ہماری راہ میں ایک چیز دیتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں 10 گنا عطا کرتے ہیں. میں نے 2 روٹیاں دی ہیں تو اس حساب سے 20 روٹیاں، یعنی 2 × 10 ہو گیا تو 2 × 20. میری پاس 20 روٹیاں آنی چاہیے تھیں. مجھے روٹیوں کی طمع نہیں ہے، میں نے تو یہ بھی ساری صدقہ اور خیرات کر دینی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا قول، اللہ عز و جل کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. تب اس کی بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کی ملازمہ روتے ہوئے کہنے لگی بی بی جی روٹیاں تو 20 ہی تھیں لیکن مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے ان 20 روٹیوں میں سے ایک روٹی نکال لی کہ میں چھپ کے اس کو کھا لوں گی. تو ذرا دیکھیے ان کا توکل، بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کا اللہ پر کتنا کامل بھروسہ تھا کہ ان کو پتہ تھا میں نے 2 روٹیاں دی ہیں تو مجھے 20 ملنی چاہیے. یہ 19 ہے، اس کا مطلب میری نہیں. پتہ چلا آئی 20 ہی تھیں لیکن ان کی ملازمہ نے ایک روٹی نکال لی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ بندے کو جب اللہ عز و جل پر کامل بھروسے کی منزل مل جاتی ہے تو اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. یہی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے وہ جان جو مطمئن ہو چکی ہے، بس اپنے رب کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مطمئن جان کے لیے کیا. تو ہمیں اگر اپنی جان کا اطمینان چاہیے، ہمیں اپنے دماغ کا پیس آف مائنڈ چاہیے، اگر ہمیں قلبی سکون چاہیے تو ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت یا نماز حاجت ضرور پڑھ لینی چاہیے کہ اس سے اللہ عز و جل کی مدد ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے. ہم جو کام کرنے چاہتے ہیں اس میں ہماری اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتا ہے. دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ عز و جل کی کثرت سے استغفار کرنی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اس سے انشاءاللہ العزیز کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت کر دے گا، ہمارے رزق میں برکت فرما دے گا، ہماری صحت میں، ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار زندگی میں، ہر چیز میں استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ خیر اور برکتیں شامل فرما دیتا ہے. اسی لیے ہمیں اس بات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کہ اپنے ہر کام سے پہلے ہم نے صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے اور ساتھ ہی ہم نے استغفار کی کثرت کرنی ہے. آئیں دیکھیں آج ہمارے ساتھ کالرز آ رہے ہیں. کون ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہے؟ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شریعہ صاحب. جی شریعہ صاحب میں عبد الرحمان بات کر رہا ہوں.
جی حیدرآباد سے. جی صاحب میں صحیح جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کن کن کاموں پہ صلاۃ الحاجات پڑھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ ہم کن کن کاموں کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں ہر وہ جائز کام جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث ہو اس کے لیے آپ صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں. نوکری کرنے جا رہے ہیں، انٹرویو ہے، صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں. آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ صلاۃ الحاجت کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کسی بھی کام میں کوئی بھی چیز یعنی جو آپ کو ضرورت کبھی کسی سے پڑ جائے اور اس میں آپ کو کسی کے پاس جا کر دست سوال دراز کرنا ہے، یعنی آپ نے کوئی بات کرنی ہے، آپ نے کوئی مدد حاصل کرنی ہے، تو وہ مدد حاصل کرنے سے پہلے آپ صلاۃ الحاجت ضرور پڑھ لیا کریں. میں آپ کو ایک بہت مزیدار ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک یہ شوبز سے متعلق ایک ہمارے جاننے والے تھے. وہ اچانک ان کا کوئی پرابلم ہو گیا امریکہ میں، تو ان کو اچانک جانا پڑ گیا، فلائٹ لی، اور ایئرپورٹ سے مجھے فون کرتے ہیں کہ جناب شہریار صاحب یار ہمارا ایسا پرابلم ہو گیا ہے، ہمارا ویزا وہاں سے شاید وہ لوگ کینسل کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا دیکھو آپ ایک کام کرو، ابھی فلائٹ میں ٹائم ہے آپ دونوں میاں بیوی 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں. آپ دیکھو اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو وہ معاملہ سیدھا ہو جائے گا، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوا تو صبر آ جائے گا انشاءاللہ العزیز. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے صلاۃ الحاجت کا کہ آپ کو انشاءاللہ العزیز ایک تو یہ کہ کام پورا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کام میں آپ کے لیے بہتری نہیں ہوتی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو صبر دے دیتا ہے. یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو ہمیں صلاۃ الحاجت کو اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے. کیوں؟ جب بچیوں کو، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو سکھائیں کہ بیٹا کوئی بھی کام کرنا ہو، اب آپ کا اسکول مثال ہے، آپ میٹرک کا امتحان دے رہے ہو یا 9 کا امتحان دے رہے ہو یا کبھی بھی فائنل بھی امتحان دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے آپ نے صلاۃ الحاجت پڑھی، یا اللہ میں امتحانات دینے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، میرے مولا تو اس میں میری مدد فرما، اس میں میرے لیے راستے آسان کر دے. اچھا اسی طرح آپ جو ہے بچوں کو اپنے سکھائیں کہ بیٹا آپ جب کسی کام کے لیے گھر سے نکلو تو آپ جو ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر نکل جایا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی برکت سے آپ کا وہ کام مکمل فرما دے گا. آج دیکھیں آج ہر کوئی ہمیں یہ کہہ رہا ہے، کالز آتی ہیں، حضرت جو کام شروع کرنے جاتے ہیں نامکمل رہ جاتا ہے، ادھورا رہ جاتا ہے. تو اب یہ نامکمل اور ادھورے رہنے والے کام جو ہیں یہ کیسے پورے ہوں؟ اس کا بہترین طریقہ میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں فرما دیا، کیا؟ صلاۃ الحاجت، صرف 2 رکعت. اور یہ دعا آپ کو عام مل جائے گی انشاءاللہ العزیز. یہ اگر ہمیں یہ دعا نہیں بھی آتی، ہم عربی میں یہ دعا نہیں بھی پڑھ رہے، تو حضور نے سیدھا سمپل سے راستہ بتا دیا، 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ عز و جل کی پاکی بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پوری پڑھ لو. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لو. جب نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ لیا، اب اپنی حاجت پیش کرو، یا اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یا اللہ میرا یہ کام جائز ہے، اے مولا کریم اس کام میں میرے آسانی پیدا فرما دے. آنے والی رکاوٹیں، مصیبتیں، پریشانیاں، جس بھی قسم کی کوئی ہرڈلز ہیں، اے مولا اپنی خاص رحمت کے صدقے، اس صلاۃ الحاجت کے صدقے میں اے مولا تو اس کو دور فرما دے اور میرے کام پورے کر دے. آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں، میں واللہ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنے کام کرنے کے لیے نکلیں، انشاءاللہ العزیز دیکھیے آپ کے کام پورے ہوں گے. اور یہ آج کا بہترین میں نے آپ کو وظیفہ بھی بتا دیا کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں، کوئی نیا کام بھی شروع کرنا چاہیں، کسی کے پاس جا کر کے آپ اپنا کوئی کام شروع کروانا چاہیں تو برائے مہربانی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لیجئے کہ یہ بہترین وظیفہ ہے. نبی علیہ السلام کی وسیلے سے دعا مانگ لیجئے کہ یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہمارے کام مکمل ہو جائیں اور ہمارے کام آسان ہو جائیں. ہم بدقسمتی سے آج دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے جھنجھٹوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم نے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے احکامات کو اور سنتوں کو پس پشت ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پریشان ہو گئے. میں آپ کو کیا عرض کروں کہ نبی علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں وہ ہمیں عرش پر لے جاتی ہیں. آج بدقسمتی سے ہم نے سنتیں نبی علیہ السلام کی چھوڑ دی ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ آج
امامہ شریف جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں. پھر ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو وہ نماز جب سجدہ کر رہے تھے تو ان کے ماتھے پہ اور ان کے امامے پہ مٹی لگ گئی تو وہ مٹی صاف کرنے لگے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا اس مٹی کو مت صاف کرو. عرض کیا رسول اللہ کیوں؟ ارشاد فرمایا جب تک یہ مٹی کا نشان تمہارے ماتھے پہ تمہارے امامے پہ رہے گا جب تک یہ رہے گا اللہ عز و جل کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. بتائیے آج بدقسمتی سے ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو بہت ہلکا لے لیا. بات پر ہم کیا کہتے ہیں یار سنت ہی تو ہے کرو ثواب ہے نہیں کرو گناہ نہیں. نہ ایسا نہ کریں اتنا ہلکا نہ لیں. یہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتیں ہیں. یہ یقیناً ہمارے لیے دنیا میں بھی انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہے اور یہ ہمارے لیے آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے. ہمیں صرف کرنا یہ ہے کہ اگر واقعی ہم مسلمان ہیں اور واقعی ہم عاشق رسول ہیں تو ہمیں نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا دم بھرنا پڑے گا. ان کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا. آج ان کی سنتوں پر عمل کر کے ہم واللہ دوبارہ سے دنیا کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں. دوبارہ سے ہم اپنی کھوئی ہوئی وہی سلطنت جو ہماری نشاط ثانیہ تھی وہی ہماری عظمت وہی ہماری حشمت جو دنیا پر ہماری حاوی تھی وہ ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. فقط اتنا کام کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی انشاءاللہ العزیز سنتوں پر عمل کرنا ہے. یہی درس یہی سوچ یہی فکر لے کر فیض ٹی وی آپ کے سامنے یہ پروگرام لا رہے ہیں. ہم لائے ہیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں تک نبی کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتیں پہنچا سکیں. اجازت دیجئے اس یقین اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.